جب دل روئے اور زبان خاموش ہو، سمجھ لو سجدے کے قابل لمحہ ہے، کیونکہ رب دل کی پکار سنتا ہے۔ محبت وہ نہیں جو لبوں پر ہو، بلکہ وہ ہے جو تنہائی میں آنسو بن کر رب سے بات کرے۔ ہر رات کی خاموشی کسی دل کے ٹوٹنے کی گواہی دیتی ہے، لیکن رب گواہ ہوتے ہوئے بھی مہربان ہے۔ تم جنہیں اپناتے ہو وہی اکثر چھوڑ جاتے ہیں، پر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ جب رب خاموش ہو جائے تو سمجھ لو آزمائش کا وقت ہے، اور وہ تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ سجدے وہی سچے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں دل سے ادا کیے جائیں۔ کبھی کبھی رب چھین کر ہمیں خالی نہیں کرتا، بلکہ نیا بھرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دعا جب آنکھوں سے بہے تو دل کا زخم عرش تک پہنچتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ناراض ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تو دیکھے کہ بارش بغیر موسم ہو رہی ہے، وہ حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو، مال بخیلوں کے پاس ہو، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ جنہیں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، کبھی کبھار وہی ہمیں کچھ نہیں سمجھتے۔ جو صبر کرے گا وہ کامیابی سے پہلے خاموشی کو دوست بنائے گا۔ جب دل ٹوٹتا ہے رب قریب ہو جاتا ہے، بس صبر سے کام لو۔ کبھی کبھی رب ہمیں اندھیروں میں لے جاتا ہے تاکہ ہم روشنی کو پہچان سکیں۔ جن دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، شاید وہ تمہیں کسی مصیبت سے بچا رہی تھی۔ رب سے مانگنے کا ہنر آ جائے تو دنیا کی خاموشی پریشانی نہیں لگتی۔ کبھی کبھی رب تاخیر کرتا ہے تاکہ تمہارے صبر کی قیمت بڑھ جائے۔ آنکھوں کے آنسو رب کے نزدیک خاموش پیغام ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی سکون کسی لفظ سے نہیں، ایک سجدے سے ملتا ہے۔ جو تم سے چھینا گیا وہ شاید تمہارے حق میں بہتر نہیں تھا۔ دعا مانگتے وقت جو دل روئے تو سمجھو رب سن رہا ہے۔ کبھی کبھی رونا دل کو پاک کر دیتا ہے، جیسے بارش مٹی کو۔ خالی ہاتھ رب کے آگے اٹھیں تو رحمت بن کر لوٹتے ہیں۔ جو تکلیف تمہیں رب کے قریب کرے وہ نعمت بن جاتی ہے، اگر تم پہچان سکو۔ دنیا والے چھوڑ جائیں تو تکلیف ہوتی ہے، رب نہیں چھوڑتا، وہ شفا دیتا ہے۔ غم رب کی طرف سے پیار کا پیغام ہوتا ہے جو صرف صابر کو سمجھ آتا ہے۔ تنہائی اگر رب سے ہو تو عبادت کہلاتی ہے، ورنہ بوجھ بن جاتی ہے۔ تم جو چاہتے ہو وہ شاید تمہارے لیے بہتر نہیں، رب جانتا ہے تم نہیں۔